پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ ہماری ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہم پیدائش کی کتاب سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوورآل سمجھ سکیں کلام مقدس کو، یعنی کتاب مقدس تھوڑا سا آہستہ کریں، گونج ختم کریں۔ اچھا، ترتیب کے تعلق سے میں بتا رہا تھا، تھوڑی کم ہی رہنے دیں پھر بس یہاں لوگوں کو آنی چاہیے۔ ترتیب کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ ہم کچھ اس ترتیب سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب مقدس کا جو تھیم ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کتاب مقدس کا تھیم کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کتاب مقدس کا سب سے ہائی پوائنٹ کون سا ہے؟ کتاب مقدس کا سب سے ہائی پوائنٹ ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے یہ بالکل مرکزی خیال ہے، ایک ہائی پوائنٹ ہے پرانے اور نئے عہد کا۔ اور صلیب سے پہلے جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ پرانے عہد میں ہیں چاہے وہ نئے عہد میں، وہ آپ کو صلیب تک لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صلیب کے بعد جتنی باتیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ خطوط ہے یا وہ مکاشفہ کی کتاب ہے، وہ آپ کو اس صلیب اور اس کے اثرات کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہیں۔ خدا کی نجات کا جو منصوبہ ہے، خدا نے کس طرح سے اس کو پورا کیا؟ صلیبی موت سے۔ اور پرانے عہد میں دیکھیں، قربانیاں ہوں، عیدیں ہوں، سارا نظام، شریعت ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کو کس چیز پر لے کر آتا ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب پر، اس کی صلیبی موت پر، اس کی قربانی پر۔ اور اس کے بعد جتنے بھی خطوط لکھے گئے، پولس بار بار کس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت کو، کہ کس طرح سے اس نے ہمارا کفارہ دیا، کس طرح سے ہمارا جو نجات کا منصوبہ ہے وہ پورا ہوا۔ سو ایک اوورآل پکچر ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ پیدائش سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچنے کے لیے جو پچھلا پورا عہد دیا گیا ہے، اس میں سے مین باتوں کو سمجھ سکیں کہ خدا کا انسان کی نجات کے لیے منصوبے کا ڈیزائن کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ خدا نے انسان کی نجات کو پورا کرنے کے لیے کیا منصوبہ ترتیب دیا؟ اگر ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بالکل پیدائش کی کتاب سے شروع کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے شروع کرنا پڑے گا، جیسے کہ ابھی ہم ذکر بھی کریں گے اس کا۔ کیونکہ بالکل پیدائش کی کتاب کے آغاز میں ہی جب زمین لانتی ہوئی تو خداوند نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، یسوع مسیح کی پیشین گوئی کی گئی کہ کوئی آئے گا جو انسانوں کو نجات دے گا۔ ابلیس کو کیا کہا گیا کہ وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا لیکن وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کی کتاب کے بالکل شروع میں ہی خدا نے اس بات کی نوید سنا دی تھی کہ کوئی نجات دہندہ آئے گا۔ سو ہمیں نجات کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے، اوورآل کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے بالکل آغاز سے سمجھنا اس کو ضروری ہے کہ کس طرح سے کریشن ہوتی ہے، اور کریشن کے بعد انسانوں میں خدا کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کسے چنتا ہے؟ ابراہیم کو۔ خدا ابراہیم کو چنتا ہے اور پھر اس پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، ورنہ تو خدا کا کسی کو نہیں تھا پتا، خدا کا کسی کو نہیں تھا پتا سوائے چند لوگوں کے جن پر خدا نے خود کو ظاہر کیا تھا، جس طرح نوح اور آدم کی مثال آپ کو ملتی ہے۔ لیکن ابراہیم کو ایک قوم کے طور پر، ایک مشنری قوم کے طور پر خدا نے چنا، تاکہ یہ مشنری قوم خدا کو ساری دنیا پر ظاہر کر سکے۔ خدا نے ابراہیم کو چنا تاکہ اس کے صلب سے ایک قوم پیدا ہو، اور وہ قوم دنیا کو دکھا سکے کہ خدا کیسا ہے۔
وہ کیا سوچتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, انسان سے کیسی محبت کرتا ہے. خدا کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں یہ بنی اسرائیل لوگوں پر ظاہر کر سکیں. ویسے بنی اسرائیل اس میں بری طرح فیل ہوئے, اور یہ ڈیوٹی بعد میں کس کو دی گئی؟ یہ چرچ کو دی گئی ہے. یہ ڈیوٹی کس کو دی گئی؟ چرچ کو. اور اب خدا کو کون اس دنیا پر ظاہر کرتا ہے؟ چرچ ظاہر کرتا ہے. خدا کی کلیسیا ہے جو کہ خدا کے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہے. غیر قوموں کو, باقی لوگوں کو تو نہیں پتا کہ خدا کیسا ہے. ہم جانتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ خدا کیسا ہے, وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اب تو اس نے محبت کا سب سے بڑا ثبوت, جو کہ پرانے عہد میں تو ایک بھید ہی تھا کہ مسیح کس طرح سے آئے گا, لیکن ہم تو جانتے ہیں اور 2000 سال سے اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے خدا نے صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دی اور اس نجات کے منصوبے کو پورا کیا, جس منصوبے کو ہم لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پہلا ایونٹ ہے جو اس دنیا میں ہوا ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی خدا نے کسی کو پیدا کیا تھا. اس سے پہلے خدا نے کس کو پیدا کیا تھا؟ آسمانی مخلوقات کو. خدا نے کس کو پیدا کیا تھا؟ آسمانی مخلوقات کو. اور آسمانی مخلوقات میں کیا ہے؟ فرشتے, جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے, جو کلام مقدس ہمیں جن مخلوقات کے بارے میں بتاتی ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ جی بہت سارے سیاروں پر بہت ساری دنیایں آباد ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے. ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو کلام ہمیں سکھاتا ہے, اس سے باہر کوئی بات نہیں کرتے. سو کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, بلکہ یہ میرے ساتھ دیکھیں, ایوب کی کتاب اس کا 38 باب, یہاں پر خدا کہہ رہا ہے, تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا, کیا تجھے معلوم ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی؟ ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 4 آیت سے. کیا تجھے معلوم ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی, یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی, یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. یہ جو صبح کے ستارے, خدا کے بیٹے, یہ جو ریفرنس ہے یہ فرشتوں کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے. یعنی جب خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی تو اس سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا. اس سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا. فرشتے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے جب یہ دنیا بنائی گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو ابھی تک؟ اور فرشتوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں فرشتوں کی, کلام مقدس میں بتائی گئی ہیں. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن جو سب سے مقرب فرشتہ تھا, جو سب سے بڑا آسمان پر فرشتہ تھا, وہ کون تھا؟ لوسیفر, ابلیس, شیطان سب سے طاقتور اور سب سے بڑا فرشتہ تھا, سب سے خوبصورت فرشتہ تھا. اور یہ جو واقعہ ہے, یہ جو شیطان کے گرنے کا واقعہ ہے, یہ کب کا ہے؟ اس دنیا کے بنانے سے پہلے کا ہے, اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کا ہے. یہاں اس پیسج کو لے کر بہت سارے سوال بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گے, تو آپ ان کو لکھ کے رکھ بھی سکتے ہیں, بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں. لیکن بہت ساری متس بھی ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں ہمیں آس پاس سے بہت ساری ایسی انفارمیشنز ملتی ہیں جو کہ غلط ہیں, کہ جی وہ خدا نے انسان نو بنایا تو بعد سے کیا کہ انہوں سجدہ کر, تو انہیں کیا میں نہیں کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. کلام ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں سکھاتا. ابھی ہم ابلیس کے تعلق سے دیکھیں گے, کیونکہ پیدائش سے جو پہلے کے واقعات ہیں, یعنی جو کریشن سے پہلے کے واقعات ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ فال اسی وقت سٹارٹ ہو چکا تھا
फॉल, इंसान की जो गिरावट है, इंसान जो गुनाह में गिरा है, ये कब से एक तरह से स्टार्ट हो गया? जब इब्लीस गिराया गया, जब इब्लीस ने गुनाह किया, क्योंकि यही इब्लीस बाद में आदम और हवा को गिराता है। यही इब्लीस आदम और हवा को गिराता है, क्योंकि वो तो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में थे, वो तो एक परफेक्ट दुनिया में थे, बाग अदन में उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन यही इब्लीस बाद में बाग अदन में आकर उनको गिराने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब हो जाता है, लेकिन अपने पहले मकसद में वो कामयाब नहीं होता। वो इतना पावरफुल था, इतना खूबसूरत था, इतना ताकतवर था कि जब वो आसमान पर इतनी ताकत उसको दी गई थी खुदा की तरफ से कि उसने कहा कि जी मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊंचा करूंगा, मैं बड़ा बनाऊंगा अपने आप को। उसको लगने लग गया कि मैं तो जनाब खुदा से भी बड़ा हो सकूं, मेरे पास इतनी पावर है, इतनी पावर है। ये ऐसे ही है ना, कोई बादशाह और बादशाह के नीचे कोई वजीर हो तो वो सोचने लग जाए कि जी मैं तो इतना ताकतवर हूं कि अब मैं बादशाह को साइड पे कर सकता हूं, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई। तो इब्लीस को लगने लग गया कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूं, ताकतवर हूं कि अब मैं खुदा की जगह ले सकता हूं। और ये बात कब है? ये क्रिएशन से, तख्लीक से पहले की है, ये पैदाइश की किताब से पहले की बात है। कितना अरसा पहले की बात है इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम लाइन नहीं है, लेकिन जो किताब मुक़द्दस में लिखा है वो हमारे पास ज़रूर मौजूद है। आइए मेरे साथ देखें यशायाह की किताब, उसका 14वां बाब 12वीं आयत से। यशायाह की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लिखा है ये, और ये इब्लीस के बारे में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। निकाल लिए सबने? ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। क्योंकि जब खुदा ने उसको आसमान से निकाल दिया और बाद में जब ज़मीन बनाई गई, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये बादल वो नहीं है जो जिनको हम बादल मानते हैं, ये खुदा के ग्लोरी क्लाउड्स हैं, यानी खुदा के तख्त के पास जो बादल है ना, जिनको हम जलाल के बादल बोलते हैं, ये उन बादलों की बात है। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा, लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। इस पैसेज में आप देखें तो वो क्या लिखा है, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शिमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानंद बनूंगा। 5 दफा वो मैं और मैं करता है। और जो बंदा मैं करता है उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली गुरूर। उसके अंदर क्या है? गुरूर है। आपके अंदर गुरूर हो तो फिर आप मैं करते फिरते हैं हर तरफ कि मैं ही सब कुछ हूं। तो इब्लीस के अंदर क्या था? गुरूर समा गया था। उसको लगने लगा कि अब मैं खुदा से बड़ा हो जाऊंगा। एक और पैसेज देखें मेरे साथ, हिजकियेल की किताब, उसका 28वां बाब। हिजकियेल की किताब, उसका 28वां बाब 14वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, तू ममसू कुरोबी था जो सायाए अफगन था। तू ममसू करोबी था जो सायाए अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदिस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था।
تو अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन क्रोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। यहां दो चार इंपॉर्टेंट बातें। क्रोबी, इब्लीस क्या था? क्रोबी था। इब्लीस क्रोबी था। और क्रोबी कौन है? क्रोबी वो हैं जो खुदा के तख्त को लेकर उड़ते हैं। खुदा के तख्त के आसपास क्रोबियों की प्रेजेंस मौजूद है। और आपको पता है कि जब खुदा ने मूसा से कहा था कि ज़मीन पर वो खैमा इज्तिमा को बनाए, तो क्रोबियों को एक कवरिंग के तौर पर जो अहद का संदूक है उसके ऊपर क्रोबियों को बनाया गया था। और वो क्या कर रहे थे? उसको कवर कर रहे थे। उस जलाल को अपने परों से कवर किए हुए थे। सो ये जो ज़मीन पर है, जो एक नक्शा तैयार किया गया है, ये कहाँ से लिया गया था? यह आसमान से लिया गया था। आसमान में जो खुदा का तख्त है उसके आसपास क्रोबी मौजूद हैं। और इसकी काफ़ी डिटेल हमें मुकाशफा की किताब में मिलती है। सराफीम वहाँ पर मौजूद हैं और क्रोबी वहाँ पर मौजूद हैं। क्रोबी इंतहाई ताकतवर फरिश्ते हैं जो कि हर वक्त खुदा के हजूर में रहते हैं, उसके तख्त के आसपास रहते हैं। इब्लीस वो फरिश्ता था जो कि खुदा के तख्त के सामने रहता था, हर वक्त खुदा के तख्त के सामने रहता था। और तख्त के सामने रहने की वजह से और इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर होने की वजह से उसके दिल में गुरूर समाया कि अब मैं अपने आप को खुदा से बड़ा कर सकता हूं, अब मैं अपने आप को खुदा से बड़ा कर सकता हूं, मेरे पास बड़ी ताकत है। और वैसे ताकत थी भी उसके पास बहुत ज़्यादा, खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा ताकत दी थी। अगर आप मेरे साथ मुकाशफा की किताब देखें तो उसके 12वें बाब की 3री आयत पढ़ें मेरे साथ। मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और 3री आयत। यहां पर लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके साथ अच्छा, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और 3री और 4थी आयत में लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे खींचकर ज़मीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ये बेसिकली मुकाशफा की किताब में ये जो 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर्स बयान करते हैं क्रिएशन के वाक़े से लेके जो बड़ी मुसीबत का दौर है उस वाक़े को। लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिएशन से पहले इब्लीस के ताल्लुक से बताया गया है कि इब्लीस इतना ताकतवर था कि जब उसने बगावत की है तो उसने 1/3 फरिश्ते अपने साथ खींच लिए। जब आसमान से उनको निकाल दिया गया, जब खुदा ने अपनी हजूरी से उसके गुनाह की वजह से उसको दूर कर दिया, तो वो कितने साथ ले गया? 1/3, यानी 3 में से 1। और किताब मुकद्दस में लाखों करोड़ों फरिश्तों का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि अगर 1 करोड़ फरिश्ते हैं तो 33 लाख ले गया, 100 करोड़ हैं तो 33 करोड़ तकरीबन वो साथ ले गया। 1/3 फरिश्तों ने उसका साथ दिया उस बगावत में, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है उसके लिए। आप उसकी ताकत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर आपके साथ 1/3 बाकी मखलूक़ात भी चल पड़े, हालांकि वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, वो सारे खुदा की हजूरी में रहते हैं, कोई इब्लीस अकेला थोड़ी था, वो सब खुदा के आसपास हैं, खुदा को देखते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। लेकिन इब्लीस ने 1/3 अपने साथ
کر لیے. یہ ایک تہائی بعد میں، کیونکہ دنیا جو ہے یہ بعد میں کریٹ کی گئی ہے، یہ بعد میں سارے کے سارے اس دنیا پر خدا نے بھیجے ہیں. یہ خدا کی نجات کے اس کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، ہمیں بھی اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک تہائی فرشتے اس کے ساتھ آئے. اب آپ کو شاید لگتا ہو کہ ایک تہائی فرشتے، جن کو آج کل ہم بدروہیں بھی بولتے ہیں، یا ایول سپرٹس، بری روحیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ گرائے گئے تھے. ہم یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں بہت ساری بدروہیں نکالیں، اور وہ بدروہیں کون سے فرشتے ہیں؟ سپرٹس. وہ سپرٹ ہے بیسیکلی، اور ایول سپرٹ ہے. ایک اچھی سپرٹ ہے، ایک بری سپرٹ ہے. اچھی سپرٹ کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے. اور بری سپرٹ کون سی ہے؟ جس نے ابلیس کا ساتھ دیا تھا. وہ بری سپرٹس ہیں، وہ ایول سپرٹس ہیں، اور وہ ساری اس دنیا پر گرائی گئیں، ان کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اور ایک اور بات میں امپورٹنٹ آپ کو اس کے تعلق سے بتاؤں کہ ساری ایول سپرٹس جو ہیں وہ آزاد گھومتی نہیں پھر رہی. آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے ایک شخص میں سے بدروہیں نکالیں تو پوچھا تھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آج کل بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں بدروہوں سے. تو اس نے کہا تھا میرا نام کیا ہے؟ لشکر، کیونکہ ہم بہت ہیں. اور لشکر کا کیا مطلب ہے؟ لشکر کا مطلب ہے 6000. ایک رومی لشکر میں 6000 فوجی ہوا کرتے تھے. لیجن اس کو بولتے ہیں انگریزی میں، اور ایک لیجن جو تھا اس میں 6000 کی تعداد ہوا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 6000 کے قریب بدروہیں اس کے اندر موجود تھی. اب کیسے ایک بندے میں فٹ ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ بدروہیں تھیں. اور اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے. ثبوت کیسے ملتا ہے؟ کہ جب انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم وہ سوروں کے جو غول ہے اس میں چلے جائیں، تو یسوع مسیح نے ان کو اجازت دے دی. یہ اجازت اس لیے بھی دی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ یسوع مسیح کا اختیار چاہے 2000 نے تو چاہے 2 نے اور چاہے 6000 ہے، ساری بدروہوں پر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2000 تو ہوں گی نا. اگر بدروہ نے جھوٹ بھی بولا ہے کہ 6000 سی، تو کم از کم 2000 بدروہیں تو ضرور اس کے اندر ہوں گی، کیونکہ 2000 سور جو تھے وہ پانی میں گر کے مر گئے تھے. کیونکہ ایک بدروہ 2 سوروں میں نہیں جا سکتی. 2 ایک میں تو آ سکتی ہیں، 1 2 میں نہیں جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ منیمم جو تعداد تھی وہ 2000 تھی. منیمم کنفرم تعداد 2000 تھی. کچھ بدروہیں جو ہیں ان کو باندھ کر رکھا گیا. کچھ بدروہیں ہیں جو ان کو باندھ کر رکھا گیا ہے. یہ باتیں آپ کو اس لیے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ سارے بائبل سٹوڈنٹس ہیں، تو یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہونی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے. میرے ساتھ دیکھیں دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب، چوتھی آیت. پطرس کا دوسرا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت. چوتھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. یہ کون سے فرشتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا تھا؟ انہوں نے گناہ کیسے کیا تھا یہ ہم پیدائش کی کتاب میں آگے جا کر دیکھیں گے. لیکن جن فرشتوں نے گناہ کیا خدا نے ان کو پرماننٹ باندھ دیے، عدالت کے دن تک حراست میں رہیں گے. پھر یہودا کا خط دیکھیں، اس کا پہلا باب چھٹی آیت.
यहूदा का ख़त उसका पहला बाब और 6 आयत में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसका मतलब है कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो उसके साथ 1/3 इस ज़मीन पर आए, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको बांध कर रखा गया है। अच्छा, जो बांध कर रखे गए हैं इनमें भी 2 किस्में हैं, इनमें भी 2 किस्में हैं। ये जो दोनों रेफरेंसेस हमने पढ़े हैं ये वो फरिश्ते हैं जो कि रोज़े अजीम तक यानी बिल्कुल एंड टाइम्स तक मुकम्मल तौर पर ये बंधे रहेंगे और इनको आज़ाद नहीं किया जाएगा, इनको आज़ाद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जिनको आज़ाद किया जाएगा। मुकाशफा की किताब उसका 9वां बाब, मुकाशफा की किताब उसका, वैसे अगर आप ना भी लिखें तो ये सारे नोट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल जाएंगे आपको लिखे हुए। मुकाशफा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई, और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरावल या किसी दरख्त को ज़रर ना पहुंचाना। आप इस बाब को पढ़ सकते हैं। इस बाब में उन बदरूहों को खोला गया है, उनको बाहर आने की इजाज़त दी गई है। सो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 1/3 फरिश्ते आसमान से निकाल दिए गए, आसमान से निकाल दिए गए, और बाद में खुदा ने उनको इस ज़मीन पर आने की इजाज़त दी। खुदा की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। उनमें से कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कि अभी खुले फिरते हैं और बदरूहों की शक्ल में आपको बहुत सारे लोगों में नज़र भी आते हैं, और बल्कि खादिम कहा करते थे यार रोटी खाण दी भी बदरू होंदी है। जेड़े बंदे बहुत रोटी खाते हैं ना वो बदरू खा जाती है अंदर सारा कुछ। बदरूहें जो हैं वो खुली फिरती हैं, लोगों को तंग करती हैं और इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा करती हैं, और कुछ बदरूहें बांधी गई हैं, कुछ वक्ती तौर पर जिनको बाद में खोला जाएगा, खुदा इजाज़त देगा, और कुछ परमानेंट जो कि नहीं खोली जाएंगी, और जब सज़ा का दिन आएगा तो उनको हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इब्लीस पर। अब इब्लीस ने जब आसमान में अपने आप को बुलंद किया तो उसके पास एक इंतखाब था। यहां पे आप बल्कि थोड़ा सोचिए भी इस पर। वो नताइज को नहीं जानता था क्योंकि आसमान में कभी बगावत नहीं हुई। वो नताइज से वाकिफ नहीं है कि मेरे इस कदम का नतीजा क्या निकलेगा, ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका क्या बनेगा आगे, वो इस नतीजे से वाकिफ नहीं है। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर इतने परफेक्ट एनवायरनमेंट में खुदा के सामने, खुदा की हजूरी में गुनाह कैसे आ गया। शायद आप लोग भी इस सवाल पर सोचते हो कि इतना परफेक्ट एनवायरनमेंट है, वहां पर कोई वर्गलाने वाला भी नहीं है, कोई एंटाइस करने वाला भी नहीं है। जिस तरह आदम और हवा को, इब्लीस को इजाज़त दी गई बाग़ अदन में आने की, वैसे तो वो नहीं आ सकता था वहाँ पे, उसको इजाज़त दी गई, खुदा ने उसको इजाज़त दी तो वो आया। तो वहाँ पे आके तो उसने आदम और हवा को वर्गलाना शुरू किया और अपनी बातों में फंसा लिया। इंसान थे, फंस गए। लेकिन इब्लीस तो बहुत सियाना था, वो तो बड़ा ताकतवर है, सियाना है। ये गुनाह उसके अंदर से निकला है। खुदा ने उसके अंदर गुनाह को पैदा नहीं किया, बल्कि ये गुनाह उसके अंदर से निकला है। और अगर आप एग्जैक्ट वजूहात इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट आखिर क्या वजह थी कि इब्लीस ने गुनाह किया, तो ये शायद आपको इस दुनिया में पता ना चल सके, क्योंकि हम तो खुद मखलूक़ात हैं और हम तो खुद गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत सारी बातों का हमें नहीं पता। पौलुस क्या कहता है कि अब तो हमको आईने में धुंधला से दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त पूरे तौर पर देखेंगे बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस दुनिया में नहीं पता चलती।
कलाम मुक़द्दस के बहुत सारे भेद हैं जिनको हम पूरा नहीं जान पाते, तो ये भी उनमें से एक भेद है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर इब्लीस के अंदर ये गुनाह आया कहाँ से, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। एग्जैक्ट कोई फार्मूला लगा के ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इब्लीस इसके नताइज से वाकिफ नहीं था, उसको नहीं था पता कि इसका क्या होगा। इसके दो तीन इलाज हो सकते थे। एक इलाज ये कि खुदा उसको फौरी सजा देता, खुदा उसको फौरी सजा देता, और दूसरा इलाज ये था कि खुदा उसको फौरी सजा ना देता। यही है, दो इलाज है ना उसके। कुछ लोग कहते हैं कि जी इब्लीस के अंदर ये गुनाह आ गया, लेकिन खुदा ने उसको मौका दिया। एलन जी वाइट के नाम से एक राइटर हैं, वो कहती हैं कि जी खुदा ने उसको बड़ी दफ़ा मौका दिया, समझाया कि बाज आ जा, और ये फौरी नहीं हुआ। यानी जब उसके अंदर गुनाह आ गया है तो फिर खुदा ने उसको बड़ी देर तक मौका दिए रखा है और वो अपना काम करता रहा है, तो उसके बाद फिर खुदा ने उसको निकाला है कि ये बाज नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, अब लाखों करोड़ों मखलूक़ात की मौजूदगी में एक बगावत करता है फरिश्ता, और बहुत सारे फरिश्ते उसके साथ मिल जाते हैं। अब खुदा उसको फ़ौरन सज़ा नहीं देता। एक मैं थॉट पेश करता हूँ आपके सामने, अगर खुदा उसको फ़ौरन सज़ा दे देता, क्या खुदा ऐसा कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। खुदा पावरफुल खुदा है। खुदा ने इन मखलूक़ात को पैदा किया है अपने लिए, अपने जलाल के लिए। तो जब खुदा ने पैदा किया है, उनके अंदर जो ज़िंदगी है वो खुदा की दी हुई ज़िंदगी है, तो खुदा चाहता तो फ़ौरन इब्लीस को सज़ा दे सकता था, उसको ख़त्म कर देता। लेकिन आप ये देखें कि एक थॉट यहाँ पर ये पेश की जाती है कि अगर खुदा फ़ौरन इब्लीस को सज़ा देता तो बाद में हो सकता है कि ये बगावतों का सिलसिला जो है वो थमता ही ना। क्या अब इब्लीस जितने ताकतवर फरिश्ते आसमान पर नहीं हैं? अब भी हैं। इब्लीस जितने ताकतवर फरिश्ते अब भी आसमान पर, और एक अगर सादा फरिश्ते की भी बात करूं ना तो वो इतना ताकतवर होता है, पुराने अहद में लिखा है कि एक फरिश्ता बनी इसराइल की मदद को आया था और उसने 1,85,000 बंदे दूसरी फौज के कत्ल कर दिए थे, एक फरिश्ते ने, जिसको हम आम फरिश्ता बोलते हैं। ये करोबी, किसी करोबी की बात नहीं हो रही, या किसी सराफीम की या किसी मुकर्रब फरिश्ते की, बड़े हाई लेवल फरिश्ते की बात नहीं हो रही, बल्कि एक आम फरिश्ता आया और उसने, पुराने अहद में आप पढ़ सकते हैं, 1,85,000 फरिश्ते मार दिए। और यीशु मसीह ने भी कहा था ना, जब उन्होंने यूहन्ना और याकूब ने कहा कि जी इनको भस्म कर दे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर मैं बाप से दरखास्त करूं तो वो मेरे लिए 12 तुमन फरिश्ते अभी हाजिर कर। हेलो, चंगे वाले सैल ने होना नेक्स्ट है। 12 तुमन फरिश्ते अभी हाजिर कर सकता है। और 12 तुमन, एक तुमन में कितने होते हैं मैंने आपको बताया था 6,000, तो 12 6 ये तो बड़े स्टोर से सेल लेके आना है आपने। और टारी से नहीं चंगियां चीज़ां लाभदियां दुकानां ने। अच्छा, तो यीशु मसीह ने कहा कि 12 तुमन फरिश्ते यानी 72,000 फरिश्ते मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो अभी हाजिर कर देगा। तो मैं किसी का मोहताज नहीं हूं या मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बड़ी पावर है। एक फरिश्ता अगर 1,85,000 को कत्ल कर सकता है तो 72,000 फरिश्ते कितना नुकसान कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो फरिश्ते हैं जिन्होंने उसका साथ दिया, यानी इब्लीस का साथ दिया, खुदा ने इनको, एक ऑप्शन थी कि इनको सजा दे, लेकिन खुदा ने इनको सजा नहीं दी। अगर खुदा सजा फौरन दे देता तो बहुत सारे फरिश्तों के जहन में ये बात आ सकती थी कि पता नहीं इब्लीस ने, लूसीफर ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जड़ा खुदा नूं एडा ही पैड़ा लगा।
کیونکہ گناہ سے دنیا واقف نہیں ہے، نافرمانی سے، غرور سے واقف نہیں ہے، مخلوقات ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس سوچ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ایسا سوچے۔ مطلب کوئی روبوٹ نہیں تھا کہ جو سوچ ہی نہ سکتا، ابلیس کوئی روبوٹ نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی سوچ آ ہی نہیں سکتی، خدا نے اس کو ایک آزاد سوچ دی تھی تو اس نے سوچا ہے، اور اگر اس کو فوراً سزا ملتی ہے تو بہت ساری مخلوقات یا باقی فرشتے یہ سوچ سکتے تھے کہ پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے، پتہ نہیں یہ بغاوت میں کون سا مزہ ہے۔ جو جس طرح بچے کو جب منع کیا جائے کہ تو بجلی دے سوئچ نہیں ہاتھ دینا، تو بار بار جا کے ویکھے گا کہ پتہ نہیں یہ منع کر رہے ہیں، ایک باری تو کر کے ویکھاں کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آسمان پر بہت ساری بغاوتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی، تو خدا نے اس گناہ کو اپنا پورا زور دکھانے دیا، خدا نے گناہ کو اپنا پورا زور دکھانے دیا۔ جنہ زور تو لا سکنا لا لے، جنہ زور لا سکنا تو لا لے، جو تم طاقت کا استعمال کر سکتے ہو کرو۔ اور ایون کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تب بھی ابلیس کو اجازت دی کہ اگر آ کے خراب کر سکتے ہو تو، جس طرح ایوب کے کیس میں آدم اور حوا کو، اور جو بھی خدا کا پلان ہے وہ دن اور آج کا دن، ابلیس کس کی مرضی سے آپریٹ کرتا ہے؟ کیا وہ خدا کی مرضی کے بغیر آپریٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کو اجازت نہ دے۔ خدا نے اس کو اپنی سوورینٹی میں، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، ایک چڑیا جو ہے وہ بھی پر نہیں مار سکتی جب تک خدا کی مرضی نہ ہو۔ یہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، خدا کی مرضی سے ریلیٹڈ، کہ کون سی مرضی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے پوری کریں، اور کون سی خدا کی قادر مطلق خود مختار مرضی ہے جس کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سو خدا کی مرضی تھی، خدا نے اس کو اجازت دی، اور اس نے آ کے آدم اور حوا کو بھی ورگلایا۔ نیکسٹ لیکچرز میں ہم اس پر غور کریں گے۔ اور آج تک ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے لوگوں کو، خدا کے پلان کو ورگلاتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، خدا کے پلان کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھ لیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آنے کو تھے تو اس نے بچوں کو مروایا، اس نے بچوں کو مروا دیا تاکہ یہ نجات دہندہ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کے قتل کرنے کی کوشش میں تھے۔ کبھی یہودیوں کو پیچھے لگا لیتا ہے، کبھی بیابان میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، کبھی صلیب پر باغ گتسمنی میں جا کے اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو صلیب پر جانا ہی نہ پڑے۔ اور جب صلیب پر یسوع مسیح چلے جاتے ہیں تو اس دکھ کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ یسوع مسیح ہمت ہار جائیں، مار کوڑے تھپڑ سب کچھ وہ شامل کرتا ہے تاکہ یسوع مسیح کے ساتھ جب یہ سلوک ہو تو یہ ہمت ہار جائیں۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ اب صلیبی موت ہو چکی تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، اور تب بھی وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، قبر پر پہرا لگوا دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ جھوٹ بولو کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے، اور اس کی کوشش آج تک جاری ہے، اور یہ اس کی کوشش جب تک اس کو آگ اور گندھک کی جھیل میں نہیں ڈالا جاتا تب تک جاری رہے گی۔ اور یہ جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے، یہ مجھ سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ جی یہ خدا نے انسان کو بنانے سے پہلے بنائی تھی یا بعد میں؟ لیکن یہ جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے یہ انسان کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی، یہ کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے۔ سو ڈیفینیٹلی یہ کریشن جو خدا نے کی ہے وہ اس سے الگ چیز ہے، وہ خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے، یہ جو دنیا کی کریشن ہے اس سے ہٹ کر۔ اور آگ اور گندھک کی جھیل میں ابلیس اور اس کے فرشتوں کو ڈالا جائے گا، انسان جو کوئی ابلیس کا ساتھ دے گا وہ اس میں جائے گا، وہ انسان کے لیے نہیں تھی بنائی۔ خدا کا انسان کے لیے منصوبہ کیا ہے کہ انسان کو نجات دے، لیکن آگ اور گندھک کی جھیل میں کون جائے گا؟ جو خود ابلیس کا ساتھ دیتا ہے وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں جائے گا۔ سو خدا نے گناہ کو اپنا پورا زور لگانے دیا، ابلیس کو پورا زور لگانے دیا۔ اس کے بعد آدم اس دنیا میں آتا ہے، ابلیس اس کو ورگلاتا ہے، اور خدا نے کہا پورا زور لگا کے دیکھ لو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟
اب آپ دیکھیں کہ جو گناہ ہے یہ آپ کو خدا سے دور کر دے گا. گناہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے دور کر دیتا ہے. فرشتے بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں, انسان بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں, اور جب اس دنیا کا آخر ہوگا تو جو گناہ کے ساتھ ہو چکا, آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کو کوئی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں. کل کو کوئی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ جس نے کوشش کی خدا نے اس کو پورا زور لگانے دیا. اور انسان جو ابلیس کا ساتھ دیتا ہے ان کو بھی اور ابلیس کو بھی, کہ پورا زور لگا کے دیکھ لو کہ تم کیا کر سکتے, اور پورا زور لگانے کے بعد بھی ایک دن وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے, ان کو سزا ملے گی. اور کیا فرشتے یہ نہیں دیکھ رہے؟ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, انسان بھی دیکھ رہے ہیں, ساری مخلوقات اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ کام ہوا, آدم اور حوا کو اس نے ورگلایا اور اپنے قابو میں کر لیا, تب ہی سے خدا نے اس بات کی نوید سنائی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور سب کو بچائے گا. لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا یہ خدا نے جو منصوبہ ہے یہ تب بنایا تھا جب انسان نے گناہ کیے؟ انسان کی نجات کا منصوبہ کیا خدا نے اس وقت بنایا جب انسان نے گناہ کیا کہ اب میں ان کو نجات دوں گا؟ یہ منصوبہ اس سے پہلے کا ہے. یہ منصوبہ اس سے پہلے کا ہے. اور خدا نے ابلیس کو, انسان کو پیدا کر کے انسان کو, ابلیس کو موقع دے کے گناہ کو اپنا پورا زور لگانے کا موقع دیا ہے, اور یہ منصوبہ اس سے پہلے کا ہے. اس لیے کیا, کیونکہ اگر ہم کہیں کہ جی نہیں یہ تو خدا نے بعد میں منصوبہ بنایا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا نو پہلے نہیں سی پتا کہ کی ہونا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس جو آسمان پر یہ کوششیں کرتا ہے, اب اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور دنیا میں باغ عدن تک رسائی دی گئی ہے؟ وہ باغ عدن سے کی کرن ڈیا سی؟ باغ عدن میں ابلیس کا کوئی کام نہیں ہے, وہ ایک پرفیکٹ ماحول ہے. باغ عدن کا ماحول ایک پرفیکٹ ماحول ہے, وہاں پر ابلیس کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سانپ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے. اور اجازت کس نے دی؟ خدا نے اجازت دی. خدا کو پتا تھا یہ اس کو ورگلائے گا, خدا کو پتا تھا کہ انسان گناہ میں گرے گا. سو انسان کی نجات کا منصوبہ جو ہے یہ بہت پہلے کا ہے. اس کو بس تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک دن خدا کا نام جلال پائے گا, جن لوگوں کو سزا ملے گی اس سے بھی خدا کا نام جلال پائے گا, کیونکہ اس کے منہ کی بات پوری ہوگی. اور جو لوگ نجات پائیں گے اس سے بھی خدا کے نام کو جلال ملے گا. ہم اس پر مزید آنے والے دنوں میں بھی جیسے جیسے کریشن پر بات کرتے رہیں گے, ہم اس کے بارے میں سیکھتے رہیں گے. ایک اور بات کا میں اضافہ کر دوں ابلیس کے تعلق سے کہ پیدائش کی کتاب میں وہ ایک سانپ کی صورت میں آتا ہے, اور جو مکاشفہ کی کتاب میں وہاں پر ہم اس کو ایک ڈریگن کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی کچھ سانپ ابلیس نہیں گا, اس نے سانپ کا استعمال کیا تھا, اس کے جسم کا استعمال کیا تھا. جس طرح وہ ایک ڈریگن یا بڑا اژدہا جو ہے جس کا ذکر ہے, اس کا استعمال وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں. اور وہ آج بھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے. یہاں تک کہ جب یسوع مسیح نے اپنی موت کی بات کی تو یسوع مسیح نے ابھی جسٹ پطرس کو کیا کہا تھا؟ جب اس نے کہا کہ تو خدا کا مسیح ہے, تو یسوع نے کہا تھا یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ خدا کے روح نے تجھ سے کہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پطرس کو کس نے یوز کیا ہے؟ خدا کے روح نے استعمال کیا ہے. اور اگلے ہی لمحے جب پطرس نے کہا کہ نہیں نہیں مرندیاں گلاں نہ کر, تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان مجھ سے دور ہو. اس کا مطلب ہے کہ ابھی خدا کے روح نے اس کے جسم کو استعمال کیا اور اگلے ہی لمحے ابلیس نے پطرس کو استعمال کر لیا. وہ اتنا شاطر ہے, اتنا چالاک ہے, اور جہاں بھی خدا کا مقصد پورا ہوگا وہ وہاں پر ضرور رکاوٹ ڈالے گا, اس کو ضرور روکنے کی کوشش کرے گا, ضرور کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ خدا کا کام نہ ہو. جہاں پر بھی جینون خدا کا کام ہوگا ابلیس اس کو
روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ موجود ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے طاقتور ہے جو دنیا میں ہے۔ سو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، تو جو ہماری طرف ہے وہ اس سے طاقتور ہے جو دنیا میں ہے۔ جو خدا کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ہم خدا سے مدد مانگیں تو جو ہماری سائڈ پر ہے خدا کا روح وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ابلیس ہر وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، ابلیس ہر وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، اور یہ کلام مقدس سے بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی بھی کریشن ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ موجود نہیں ہوتی، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے کوئی کروبی ہے، چاہے کوئی سرافیم ہے، چاہے مقرب فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، ایک وقت میں ایک جگہ سے زیادہ موجود نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے۔ خدا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی چاہے جتنا مرضی طاقتور ہے، لیکن وہ ہر وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کا آپریٹ کرنے کا طریقہ ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کلیسیا کو کہا کہ تو جہاں رہتا ہے وہ شیطان کی تخت گاہ ہے۔ تخت گاہ کا مطلب ہے کہ شیطان نے اس وقت میں اس جگہ کو اس کا مرکز بنایا ہوا تھا اور وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا۔ تو کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کی فورسز زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس کی فورسز کم ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اس کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو پاس سارا شیطان تے دیندے نے، یہ جی شیطان نے میرے کو کرایا کیتا ہے نا آپ ہوں، مطلب نیک لوکاں چ شیطان کام کرے تو سمجھ بھی آئے کہ ہاں یار وہ وہاں پہ ایفرٹ کر رہا ہے۔ تو جڑے پہلے ہی سارے ایک تو ایک ود کے بے ایمان نے، تو ان کو شیطان نے کیا کچھ کہنا ہے؟ شیطان نے کہنا ٹھیک ہے لگے رہو جناب، تسی میرا ہی کام کر رہے ہو۔ اصل مقصد کیا ہے کہ خدا کے پرپزز کو خراب کرنا، لوگوں کو اس سے دور کرنا، تاکہ وہ اس کی نجات کے منصوبے کو پورا نہ ہونے دے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی نجات کا منصوبہ پورا ہوگا۔ جو پلان ابلیس نے شروع میں سوچا تھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور آج بھی جس پر وہ عمل درآمد ہے وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہونے پائے گا۔ نیکسٹ کلاس سے ہم پیدائش کی کتاب کے جو کریشن کا اکاؤنٹ ہے کہ خدا نے کس طرح سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس سے آغاز کریں گے باقاعدہ طور پہ۔ یہ کچھ چیزیں اس سے پہلے جاننا ضروری تھا تاکہ ہم اوورآل ہمیں ایک آئیڈیا ہو سکے کہ کریشن سے پہلے کیا ہوا، اور کس طرح سے ابلیس اب پھر سین میں انٹر ہوگا تیسرے باب میں، جب وہ آدم اور حوا کو بہکائے گا اور ان کو ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ سو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کا بیک گراؤنڈ میں ہونا، ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو پہلے سمجھ لیں تاکہ ہمیں آئندہ جو لیکچرز ہیں اس میں بہتر طور پر چیزوں کی سمجھ آ سکے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تو جو بھلا ہے، تو جو ہم سب سے پیار کرتا ہے، تیری بڑی محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے کرم کے لیے، تیرے ترس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تو جو آسمانوں میں رہتا ہے خدا، اتنا عظیم خدا ہے، کروبیوں پر سوار ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھ بھی رہتا ہے خدا، جو شکستہ اور خستہ دل ہیں، حلیم لوگ تجھے پسند ہیں۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، منت کرتا ہوں ہم سب کو فضل عطا کر تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو تیری پاک مرضی کے مطابق سیکھیں، اپنے آپ کو تیرے حضور میں جھکائیں خدا، ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ دل سے، توجہ سے، محنت سے، لگن سے خدا تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں۔ اس بائبل سٹڈی کے لیے، اس کلاس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خدا اس چرچ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، چرچ آف پاکستان کے سیٹ اپ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے خدا ہمیں یہ موقع دیا تاکہ تیرے کلام کی باتیں یہاں پر سکھائی جا سکیں، اس اپرچونٹی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پورے نظام کے لیے، لائٹس کے لیے، سیٹ اپ کے لیے خدا، آج ہمارے پاس چیئرز جو آئی ہیں ان کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
پادری حنوک کے لیے، پادری عامر سنیل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا کمیٹی کے تمام ممبران کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے خدا جنہوں نے بہت ہیلپ کی سارے سسٹم کو آرگنائز کرنے میں خدا، کمیٹی کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، نام بنام ان کو پادری صاحبان کو تیرے حضور میں لے کر آتا ہوں، ان کے خاندانوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں خدا ان سب کی زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، تو یوں ہی ان کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے خدا، اور جہاں بھی تیرے کلام کی ترویج کی، تیرے کلام کو سکھانے کی، تیرے کلام کی بات ہوئے خدا، سب لوگوں کو فضل عطا کر تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے خدا، فائنینشلی بھی اور دوسرے طریقے سے بھی خدا۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پر آج کلام مقدس کو سیکھنے آئے ہیں، اس کلاس کا حصہ بننے آئے ہیں، تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں خدا ان کی زندگیوں کو تبدیل کر، یہ اس کلام کو بہت سارے لوگوں تک لے جانے کا وسیلہ بن سکیں خدا، نہ صرف خود سیکھیں بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی سکھانے کے قابل بن سکیں۔ ہم سب کے ساتھ ہونا اور اس کلاس پر تیری خاص برکت ہوئے خدا، اور زیادہ لوگوں کو تحریک دے، موٹیویٹ کرے خدا اس کلاس میں تعداد کو اور بڑھا تاکہ بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں اور ہمیشہ ساری عزت سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، اب جب ہم اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوئے خدا، ہماری حفاظت و نگہبانی کرنا، کسی بھی قسم کے حادثے سے، پریشانی سے محفوظ رکھنا، بڑی برکت دینا، تیرے پاک پیارے پوتر نام سے میں سب کچھ مانگتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ تینے بخش دیا ہے، آمین۔ ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم اپنے قرضداروں کو بخش دیتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔